السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا چینل. آج کا ٹاپک ہے ایک ایسا ٹاپک جس کے بارے میں شاید کچھ لوگ سننا ناپسند کریں کیونکہ کنٹروورشل ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، جو ایسے ٹاپکس ہیں جو ہمارے معاشرے میں اگر ان کو کنٹروورشل ہوتے ہیں، جس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے، تو وہ سلسلہ پھر بھی چلتا رہتا ہے. لیکن ہم ان کے بارے میں بات نہیں کرتے تو وہ اور انسیف ہوتی جاتی ہے سچویشن. جو میں بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ ہے، خاص طور پہ یہ ویڈیو فیمیلز کے لیے ہے. ہمارے یوتھ کے اندر یہ مسئلہ چل رہا ہے. اگر ہم پریٹینڈ کریں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں کہ ہمیں یہ چیز نہیں ہو رہی، تو وہ ڈینائل ہوگا. جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ بے شک پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے، اس کے اندر پھر بھی جو ٹین ایجرز ہیں، جو یوتھ ہے، اس میں جو ڈیٹنگ ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہونا، یہ عام ہو چکا ہے. سو دس از آلریڈی ہیپننگ. تو اگر میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گی، سو آئی ایم بینگ ان ڈینائل، آئی ایم ٹرائنگ ٹو اوائڈ دا ٹاپک. تو میں ٹاپک کو اوائڈ نہیں، میں ہیڈ آن اس کو فیس کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس کے اندر کچھ ایشوز ہیں جو کہ سیفٹی کو جیپٹائز کر رہے ہیں، اسپیشلی فیمیلز کی، جس کے لیے میں اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. ویسے ہی ہماری سوسائٹی کے اندر جو ڈومیسٹک وائلنس تو بہت زیادہ ہے، تو میرڈ ریلیشن شپ کے اندر ہی اتنا وائلنس موجود ہے، جو کہ ایک لیگل چیز ہے، جو ایک حلال رشتہ ہے. تو اگر ہم بات کرتے ہیں جس کو ہم حرام کہتے ہیں، جو اللیگل ہے، تو آپ سوچیں کہ جو حلال رشتے کے اندر کتنا ابیوز چل رہا ہے، تو جو چھپا ہوا ہے اس کے اندر ڈھکے چھپے پیچھے کتنے ابیوز کی پوٹینشیل زیادہ ہو سکتی ہے. یہ بہت اور چیزوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو چیز چھپ کے کی جاتی ہے نا، اس میں سیفٹی کے رسکس زیادہ ہوتے ہیں. اسی لیے اس بارے میں نے آج آپ سے بات کرنی ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ تو لوگ بن ہی رہے ہیں، بچے جو ٹین ایجرز ہیں، جو یوتھ ہیں، ایون 20s اور 30s میں بھی ہیں، تو وہ یہ سب ہو رہا ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کیونکہ وہ چھپ کے ہو رہا ہے. لا اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، کوئی لیگل سپورٹ نہیں ہے اور پیرنٹل سپورٹ نہیں ہے. تو لڑکیاں بہت زیادہ ڈس ایڈوانٹیجڈ ہیں. اور ہو کیا رہا ہے کہ میں نے بہت کیسز دیکھے ہیں جس میں یہ ریلیشن شپس، لڑکیاں کیونکہ آلریڈی گلٹی ہو رہی ہیں، آلریڈی شیم ہے، چھپ کے بوائے فرینڈ بن رہے ہیں، ماں باپ کی سپورٹ نہیں ہے، لا کی سپورٹ نہیں ہے، تو ابیوز کے لیے وہ بہت ونریبل ہیں. ان کے ساتھ جو بھی سلوک اس میں کیا جاتا ہے، اگر وہ ہوتا ہے تو وہ اتنا چھپا ہوا ہوتا ہے، اس میں کوئی سپورٹ نہیں ہوتی، کہ بہت انسیف لیول تک بھی یہ رشتے جا سکتے ہیں. تو پہلا تو اسٹیپ ہو گیا کہ دس از این انسیف زون، اسپیشلی اف یو لیو ان اے کنٹری جہاں پہ نہ پیرنٹس سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو اور نہ لا سپورٹ کر رہے ہیں. ٹیکنیکلی اٹس اے حرام رشتہ، تو اٹس آلریڈی این انسیف زون. اب آپ اس انسیف زون میں اگر آ گئے ہیں، اگین آئی ایم ناٹ دا مورل پولیس، میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، آئی ایم سیئنگ ریالٹی میں رہتے ہوئے یہ ہو کیا رہا ہے. سو اگر تو اب اس ریالٹی ہے کہ یہ آلریڈی ایک انسیف زون ہے، اس انسیف زون میں اپنی سیفٹی کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. آپ کو کچھ ایکسٹرا اسٹیپس اٹھانے پڑتے ہیں اپنی سیفٹی کا خیال رکھنے کے لیے. اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ جو ڈسکشنز ہیں، یہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو سکھا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ بیٹی ڈر کی وجہ سے، جو کہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ نہیں سپورٹ لے پا رہی، تو وہ اس کو صحیح نالج اور اویئرنیس ہو سکتا ہے کہ نہ مل رہی ہو، جو میں نے دیکھا ہے بہت سارے کیسز میں. تو لیٹس اسٹارٹ ود دیٹ کہ اگر تو آپ ایک اس ریلیشن شپ میں آ گئے ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے ریلیشن شپ میں، تو سب سے پہلے پلیز بہت ضروری ہے، آپ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، فونز کا دور ہے، اپنی پکچرز بہت کیئرفلی شیئر کریں. اسپیشلی اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ مجھے اپنی نیوڈ پکچرز بھیجیں، اپنے جو کہ بالکل نازیبا تصویریں ہیں، اپنی باڈی پارٹس کی پکچرز ہیں، ویڈیوز ہیں، یا ویڈیو پہ آ کے ویڈیو کال کے اوپر مجھے اپنا جسم دکھائیں، یہ بالکل ایبسلیوٹلی غلط ہے. اس کے اوپر آپ نے نہیں ایکٹ کرنا، دیٹس اے ریڈ فلیگ. اگر ایسی کوئی آپ کو کہہ رہا ہے تو وہ انسان ہی غلط ہے آپ کے لیے. سو پلیز بی ویری کیئرفل، اپنی تصویریں بالکل مت شیئر کریں. اسپیشلی کوئی آپ سے اگر آپ کے باڈی پارٹس کی تصویریں مانگ رہا ہے یا آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم ویڈیو پہ آئیں گے، ہم ریکارڈ بھی نہیں کریں گے، تو پلیز دس از اے ریڈ فلیگ. اپنی ویڈیوز اور اپنی پکچرز اور ویڈیو پہ آ کے اپنی باڈی پارٹس کو دکھانا، پلیز یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف، کیونکہ زمانہ کافی خراب ہے اور اپنی سیفٹی اپنے ہاتھ میں. اس کے بعد نمبر 2، آپ کا جب آپ دوسرے کے ساتھ اگر آپ ہیں تو پلیز، بے شک آپ کا دل چاہ رہا ہے، بے شک بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے، تو لیکن یہ میروانہ، کینبس، کوکین، ڈرگز، الکوہول،
कोई और चीज़ों जो नशावर चीज़ें हैं वो भी केयरफुली, और नशावर को तो कहें, कोई आपको ड्रिंक भी अगर कोई ऑफ़र कर रहा है, आपको नहीं पता उस ड्रिंक के अंदर क्या है, क्योंकि इस इंसान को आप ढके छुपे सिचुएशन में मिल रहे हैं, आप उसके बैकग्राउंड को मुकम्मल तरीके से नहीं जानते, इवन अगर आपको लगता भी है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप फ़ौरन एक इंसान को ट्रस्ट नहीं कर सकते, स्पेशली आपने याद रखना है क्योंकि आप ऑलरेडी वनरेबल पोजीशन में हैं अगर आप छुप के डेटिंग कर रहे हैं। सो कोई ड्रिंक आपको ऑफर कर रहा है बना के, या ग्लास के अंदर खुली हुई बॉटल से है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, उसको मत कंज्यूम करें। और उसके बाद आ जाते हैं, जो सबसे ज़रूरी बात आ जाती है कि अगर कोई आपको ख़ास तौर पे कह रहे हैं, हमेशा मिलने के लिए कह रहे हैं कि हम सिर्फ छुप के ही मिलेंगे, हम किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेंगे, हम पब्लिक प्लेसेस में नहीं मिलेंगे, हमेशा मैं तुम्हें अपने घर ही ले आऊँगा, या छुपा के तुम्हें सिर्फ गाड़ी में छुपा के हम गाड़ी को कहीं छुपी हुई जगह पार्क करेंगे, सिर्फ तब हम मिल सकते हैं, दैट्स अ बिग बिग रेड फ्लैग। इसका मतलब है कि वो सिर्फ आपके साथ कोई इंटिमेसी या फिजिकली टच करना चाह रहे हैं, और आपको आपकी बात नहीं सुनना चाह रहे, आपके माइंड को नहीं जानना चाह रहे, आपकी पर्सनैलिटी को नहीं जानना चाह रहे, वो सिर्फ आपकी बॉडी में इंटरेस्टेड है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज साइंस कि वो इंसान जो जब आप रेस्टोरेंट में मिलना चाहते हैं तो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, या पार्क में मिलना चाहते हैं, या किसी पब्लिक प्लेस में या मॉल में, लेकिन जब वो कहते हैं नहीं सिर्फ तो मेरे घर आके मिलो, या किसी कमरे में या किसी होटल में कमरे के अंदर, सो दैट मीन्स वो सिर्फ आपके जिस्म में इंटरेस्टेड हैं। सो यू रियली रियली हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आपकी इज्जत, आपकी सेफ्टी सिर्फ आपके अपने हाथ में है। सो प्लीज़ अपने आप को बहुत बहुत केयरफुली आपने किसी को ट्रस्ट करना है, एंड इन रेड फ्लैग्स को देखना है कि कौन है। फिर आ जाते हैं कि आपने देखना है, अगर आप किसी से बात कर भी रहे हैं तो ये सिर्फ आपकी सीक्रेट नहीं होनी चाहिए। मुझे मालूम है आप अपने पेरेंट्स अगर नहीं शेयर कर सकते, लेकिन यू हैव टू हैव सम सपोर्ट पीपल। अगर इस रिश्ते के बारे में ये सीक्रेट है, और दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं है, कोई भी ट्रस्टिंग पर्सन नहीं है जो थोड़ी सी सैनिटी और सेंसिबिलिटी रखते हैं, कोई ऐसा दोस्त जो ट्रस्टवर्दी है, जिसकी थोड़ी सी विजडम और हिकमत है, और आप उनको ट्रस्ट करते हैं, अगर कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिसको आपके इस रिश्ते के बारे में नहीं पता, तो ये रिश्ता फिर रेड फ्लैग है। अगर आप इसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकते, तो फिर ये रिश्ते में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ऑफ अब्यूज़ है और रेड फ्लैग है, और इसमें आपकी सेफ्टी जेपटाइज हो सकती है, जबकि किसी को भी नहीं पता कि आप इस इंसान से बात कर रही हैं या मिल रही हैं, तो आपकी सेफ्टी बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से आपकी सेफ्टी जेपटाइज हो सकती है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। फिर हम आ जाते हैं उसके अलावा ऐसा रिलेशनशिप जिसमें वो हमेशा आपको कहते हैं कि दूसरों से अलग हो जाओ, किसी दोस्त को मेरे बारे में मत बताओ, या तुम्हारी दोस्तें ख़राब हैं, या तुम्हारे जितने भी इस वक्त सर्कल है उनसे मत बात करो, तो ये इसे कहते हैं एलियनेशन। वो अगर आपको अलग कर रहे हैं ना बाकी दोस्तों से और आपके सोशल सर्कल से, ये एक फॉर्म ऑफ अब्यूज़ है, कंट्रोल है। सो प्लीज़ यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल, दिस इज़ गोइंग टुवर्ड्स द अनसेफ जोन। उसके बाद कोई कंट्रोल करे, ये कपड़े पहनने, ये कपड़े नहीं पहनने, ठीक है कुछ हद तक अपनी पसंद आप जाहिर कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त कहाँ जा रही हो, मुझे पूरा पता हो तुम्हारा, तुम कौन हो, किसके साथ हो, दैट इज़ टू कंट्रोलिंग। इन साइंस को पहले से आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। फिर आप देखें, अब आ जाते हैं बहुत सेंसिटिव चीज़ की बात के ऊपर। अब ठीक है, छुप के आप डेटिंग कर रहे हैं, छुप के आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, पर आपकी बॉडी के ऊपर आपके राइट्स मौजूद हैं। कोई आपको ब्लैकमेल करके या भुला फुसला के आपकी बॉडी को टच करे किसी भी सेंस में, तो वो अगर आपकी इजाज़त के बगैर है, दैट इज़ एब्सोल्युटली अनसेफ, इट्स अ रेड फ्लैग, इट्स अब्यूज़। आप बेशक ये रिश्ता छुपे हुए है, आप गिल्टी हैं, आप शेम में फील करते हैं, तब भी आपका मुकम्मल राइट है अपनी बॉडी के ऊपर। कोई आपको अगर बहुत तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहा है कि नहीं, मुझे अपने रिश्ते को जो है नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है, और इसका मतलब है तुम मेरे से मोहब्बत नहीं करती, ये सब ब्लैकमेलिंग है टेक्निक्स। और अगर तुम ऐसे नहीं करी, इसका मतलब तुम मुझे छोड़ दोगी, इसका मतलब तुम किसी और से शादी कर लोगी, लेकिन तुम्हें कि मुझे देनी पड़ेगी ये निशानी, तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना पड़ेगा सेक्सुअली। ये फोर्स करने की मैनिपुलेशन के तरीके हैं। प्लीज़ इन ट्रैप्स में मत फॉल करें। ये मैंने बहुत सारे केसेस में देखे हैं कि लड़कियां इस ट्रैप में फॉल कर जाती हैं, कि उनको कहा जा रहा होता है कि अगर तुम ये नहीं करोगी इसका मतलब है तुम मेरे से मोहब्बत नहीं करती। दैट इज़ इमोशनल ब्लैकमेलिंग, दैट्स अ फॉर्म ऑफ अब्यूज़। आपकी बॉडी है, आपका राइट है। अगर कोई ऐसा पार्टनर है
جو آپ کو فورس کر رہے کہ ہم نیکسٹ لیول پہ جائیں گے اور آپ نہیں کمفرٹیبل. Please remember, don't get manipulated. Recognize signs of toxic relationship. Recognize signs of toxic behavior. اور وہیں پہ آپ کو نو کہنا ہے. اور اگر کوئی ایسا انسان آپ کو صرف آپ کی باڈی میں انٹرسٹڈ ہے, that is not safe, that is not healthy, that is toxic and that is abusive. آپ کا مکمل رائٹ ہے اپنے آپ کو اپنی باڈی آپ نے کتنی کسی کو ایکسپوز کرنی ہے, آپ کے پاس پورے رائٹس ہیں اس کے اوپر, کسی کو بھی مینیپولیٹ کرنے نہ دیں. پھر آ جاتے ہیں کہ اب اگر آپ اگین یہ رشتہ چھپا ڈھکا ہے, لیکن اور زیادہ اگر آپ کو ویسے ہی اسلامک کنٹری ہے, یو ناٹ گیٹنگ سیکس ایجوکیشن جو کہ ہوتی ہے, سیف پریکٹسز بہت ضروری ہیں. اف آپ ہو رہے ہیں اگر انٹیمیٹ انگیج, اگین سیکچولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل ود دا کانٹرسیپشن. اس سے مراد ہے کہ آپ خدا نخواستہ اگر آپ نہیں چاہتے اس ریلیشن شپ میں پریگننٹ مت ہوں, اس کے علاوہ آپ کو انفیکشنز نہ ہوں. سو اس میں جو پڑھایا جاتا ہے سیکس ایجوکیشن میں سیف سیکس پریکٹسز ہوتی ہیں. However, I am not at all promoting that. Please be very careful. I'm not promoting that. میں کہہ رہی ہوں اپنی باڈی کو پروٹیکٹ کریں, کیونکہ آپ بہت ساری چیزوں سے آپ ایکسپوز ہو سکتے ہیں. اور یہ ونڈربل پوزیشن انفارچونیٹلی مجھے اس کے بارے میں مجھے پتہ ہے اس پہ مجھے کوئی لوگ تنقید کریں گے, بٹ دا ریالٹی از کہ women are more vulnerable in these relationships than men. They are. Women can get pregnant. Women can be ان کو misogynistic society کے اندر ان کو زیادہ بری عورت کا لیبل ملتا ہے, ان کو گندی عورت کہا جاتا ہے. سو عورت زیادہ ونربل ہے ایسی سوسائٹی کے اندر. جو ریالٹی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ کیس یہی میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں کہ عورت زیادہ ونربل ہے. فیمیلز آر مور ونربل ان دیز ریلیشن شپس. عورت کو اپنی عزت اور سیفٹی کو پروٹیکٹ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے ان ریلیشن شپس کے اندر. بات میں اور ویسے ہی اگر آپ انڈر 18 ہیں, اگر آپ کی عمر ویسے ہی 18 سے کم ہے, تو ویسے ہی آپ کو زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے کنسینٹ اور نان کنسینٹ کے اوپر. اور جو اس کے علاوہ میں بات کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے برینز جو ہیں وہ 26 کی ایج تک جو فرنٹل لوب پارٹ ہوتا ہے, فرنٹل کورٹیکس, جس سے آپ اچھی ڈیسیجنز لے سکتے ہیں, وہ تب تک نہیں ڈیولپ ہوتا. تو ویسے ہی اس سے پہلے غلط ڈیسیجن لینے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل. سپورٹ پیپل چاہیے آپ کو اپنے اراؤنڈ, تاکہ آپ کی زندگی میں ایسی غلطیاں نہ ہوں جس کا پھر آگے جا کے بہت زیادہ ندامت ہو. سو اگین آئی ہوپ میری ویڈیو کو کوئی غلط طریقے سے نہیں لے گا. آئی ایم ناٹ پروموٹنگ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ریلیشن شپس اور ڈیٹنگ اور پری میرٹل سیکس. میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہی. میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ وہ لوگ جو اس سب میں انوالوڈ ہیں, پلیز ان سائنس کو ریکگنائز کریں, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں فرام انسیف پیپل, فرام انسیف بیہیویئرز اینڈ ٹاکسک اینڈ ابیوز سے بچ سکیں. آپ کی باڈی ہے, آپ کی لائف ہے, آپ کا مکمل اس کے اوپر رائٹ ہے, اور آپ نو کہہ سکتی ہیں, آپ باؤنڈریز سیف سیٹ کر سکتی ہیں. اپنے اراؤنڈ سپورٹ کو ضرور رکھیں, اپنے آپ کو بالکل اکیلا مت سمجھیں, اور اگر کوئی آپ کو اکیلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, دیٹ از اے ریڈ فلیگ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اپنے سوالات مجھے کامنٹس میں ضرور بھیجیں, اور میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.